دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہوا تو آپ پہاڑوں اور بیابانوں میں کریا ازاری کرتے ہوئے پھرا کرتے تھے۔ آپ ایک ایسے پہاڑ پر پہنچے جس کے ایک غار میں ایک عبادت گزار پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام مقیم تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب پہاڑوں اور حیوانات کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے ہیں، کیونکہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ رونے لگتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے حزقیل، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ اوپر آ جاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ گناہ گار ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام رونے لگے تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس وحی پہنچی کہ داؤد کو ان کے ترک اولا پر سرزنش نہ کرو اور مجھ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ میں جس شخص کو خود اس کے ذمہ چھوڑ دیتا ہوں وہ ضرور کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے حزقیل، کبھی آپ نے کسی گناہ کا بھی ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کبھی آپ کے اندر عجب و خوردبینی پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کبھی آپ کے دل میں دنیا اور اس کی خواہشوں کی جانب جھکاؤ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، آپ اس کا علاج کس چیز سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پہاڑ کے اس شگاف میں داخل ہو جاتا ہوں اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہمراہ اس شگاف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک لوہے کا تخت رکھا ہوا ہے جس پر چند بوسیدہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک لوہے کی تختی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لوح کو پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میں عربی ابن شلم ہوں اور 1000 سال میں نے بادشاہی کی اور 1000 شہر آباد کیے اور 1000 قوالی لڑکیوں کو استعمال میں لایا، لیکن میرا آخری انجام یہ ہوا کہ خاک میرا فرش ہے، پتھر میری مسند اور میرا تکیہ ہے اور سانپ اور چیونٹیاں میرے ہمسائے ہیں۔ پس جو شخص مجھے دیکھے وہ دنیا کا فریب نہ کھائے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔